بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر for coming and welcome to Things That Matter class. Inshallah today is our fourth class and the topic is the most important topic in our lives, that is who is Allah, and it's part 3 of that topic. یہ تھوڑا سا میں نے ایکسٹینڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ ایوری تھنگ آف آر لائف ریوالوز اراؤنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ نوئنگ گاڈ، نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری 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 امپورٹنٹ. تو اس کو اس لیے میں نے 3 کلاسز تک کھینچ دیا، تو ہوپ فلی آج انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو ہماری کلاس کا اسٹرکچر پتہ ہے کہ میں ایک تھاٹ آف دا ڈے بھی شیئر کرتا ہوں. اس تھاٹ آف دا ڈے میں کچھ قرآنک پرنسپلز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بیکاز قرآن از اے بک آف وزڈم، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآنک وزڈم بھی پتہ لگے انشاءاللہ. قرآنک پرنسپل ہے وہ ہے سد ذرائع. یہ ایک فقہی ٹرم ہے، فقہی، اوکے، فقہ کا میں نالج دے رہا ہوں آپ کو، اسلامک فقہ. سد ذرائع بہت زبردست پرنسپل ہے، حکمت والا پرنسپل ہے، حکمہ، وزڈم. وہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتے ہیں کہ او یو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی صحابہ، پروفٹ کو راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو. ٹھیک ہے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے یا ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک عربک ورڈ ہے. تو جیوز کیا کرتے تھے اس دور کے، جو شرارتی ذہنیت کے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ رائنا کو کھینچ کر کہتے تھے رائینا. رائینا کا مطلب ہے اے چرواہے، ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ پروفٹ کو نا جان کے، یعنی نقل بھی اتارتے تھے صحابہ کی رائینا کہہ کے، اور ایک ڈیروگیٹری ٹرم بھی یوز کرتے تھے. جیسے آپ کو ہوتا ہے السلام علیکم کو کہتے تھے السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پہ. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا شرارتی ذہنیت تھی ان کی. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کا ڈور ہی کلوز کر دیا. اللہ نے کہا کہ تم رائنا نہ کہو، تم انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ آف رسپیکٹ رائنا نہ کہو. اس پرنسپل کو کہتے ہیں سد ذرائع. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف حکمہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کئی ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ لیٹ سے میں ایک ریسٹورنٹ میں جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ حلال فوڈ ہے، لیکن کچھ چیزیں دیکھ کے مجھے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اس سے مسکنسیپشن نہ کوئی پھیل جائے. لیٹ سے وہاں میوزک چل رہا ہے بہت زیادہ، تو میں تھوڑا سا مجھے دیکھنا چاہیے ایز اے دائی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی کبھی چلے گئے، کمزوری ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھنا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے میں ہی حکمت ہوتی ہے جو ایون حلال بھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امپلیکیشن کیا ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے جو بیلاوڈ بردر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، میں نے بھی انہیں سنا ہے، انجینئر محمد علی مرزا. وہ اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن جب انہوں نے صحابہ کا ٹاپک کھولا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کی جو اختلافات ہیں وہ عام بندے کے سامنے لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی سول وارز کو، ان کے اختلافات کو ڈائجسٹ کر لیں، ایبزارب کر لیں اور سمجھ جائے کہ مقصد کیا ہے. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، حق بیان کرنا چاہیے. قرآن کی ہی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت، کہ جس نے حق چھپایا تو وہ جہنمی ہے. یہ اللہ نے ایکچولی اس دور کے جوز کے بارے میں کہا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ حق کیوں چھپائیں. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں کیوں نہ کوٹ کروں. بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس کو کوٹ کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو امام بخاری کو ملا انہوں نے ڈال دیا. یہ تو ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. فار ہو؟ فار اسٹوڈنٹس آف نالج، فار اسکالرس، کہ وہ اس کو پڑھیں، اس میں سے لیسنز اخذ کریں، لیسنز بتائیں لوگوں کو، را انفارمیشن نہ بتائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مسٹیک ہے، اس کے نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ. اور سد ذرائع کا بھی پرنسپل لگائیں. کچھ چیزیں چھپا لینی چاہیے، کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، ایون حق بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا دل سے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث جا کے حضرت عمر کو سنا دی. حضرت عمر نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں کہا کہ اگر تم نے لوگوں کو سنائی تو میں تمہیں ماروں گا. اور حضرت عمر نے انہیں مارا، جب وہ بھاگ رہے تھے انہیں مارا بھی. ٹھیک ہے، 2-3 لگائیں بھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شکایت لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جی کہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے عمر،
دیکھیں حضرت عمر جو ہے نا وہ ایسا کریکٹر ہے کہ کئی بار انہوں نے ایک بات کی اور اس بات پہ وہی آ گئی. اتنا ٹال کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری میں عمر بن الخطاب, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے مناسب یہ سمجھا اس ٹائم پہ کہ اگر تم یہ عوام الناس کو حدیث سناؤ گے بد عملی آئے گی. یہ ان کی حکمت تھی, ٹھیک ہے, حضرت عمر کی ایک حکمت تھی کہ بد عملی آئے گی. بد عملی کیسے آئے گی؟ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, دین پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں ہر بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں. وہ تو سنیں گے اور اپلائی کر لیں گے کہ بس ہم نے تو پڑھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے جو مرضی کرو موجیں کرو. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حکمت کا تقاضا یہ سیکھ لیں. قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے, قرآن میکس یو وائز, ٹھیک ہے. قرآن آپ کو پرنسپل بتا رہا ہے کہ سم ٹائمز ایون کریکٹ انفارمیشن شوڈ بی ہڈن, اوکے, فار ویریس پرپزز. حکمت ہے اس کے پیچھے, رائٹ. اتنا را ہونا, ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں اس را انفارمیشن کو لے لے, اور کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست پرنسپل قرآن نے دیا ہے, اس کو صدِ ذرائع کہتے ہیں. اور یہ ثابت ہو رہا ہے سورہ البقرہ ورس 104 سے کہ اللہ نے صحابہ کو رائنا کہنے سے منع کر دیا, حالانکہ کہنا الاؤڈ ہے. اس لیے منع کیا کہ دیکھو بلا وجہ کا اس سے ایک لوپ ہول کھل رہا ہے, اس کو جیوز استعمال کر کے رائنا کہہ رہے ہیں, تو تم اس ورڈ کو ہی نہ اٹر کرو. اب دیکھیں آپ اس پرنسپل کو اپنی لائفز میں لگا سکتے ہیں. بلا وجہ وہ بات کرنا جو مسکنسیپشن پھیلا رہی ہے, بلا وجہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مائی باڈی مائی رائٹ, مائی باڈی مائی چوائس. وائی آر یو یوزنگ سچ اے سینٹینس جس پہ 100 سوال اٹھ رہے ہیں؟ اور بھئی آپ نے وومن رائٹس کی بات کرنی, کوئی اور سینٹینس یوز کر لو. وائی ول یو یوز دس ورڈ, دس سینٹینس؟ مائی باڈی مائی چوائس بہت ہی ایک مسکنسیپشنس پھیلانے والا سینٹینس ہے. یعنی واٹ از مینڈ بائی اٹ, مائی باڈی مائی چوائس؟ ڈز اٹ مین کہ میں جو مرضی کروں؟ ڈز اٹ مین ابارشن رائٹس؟ ڈز اٹ مین پروسٹیٹیوشن؟ ٹھیک ہے, بہت سے مطلب نکلتے ہیں. اب انہیں بڑی محنت کرنی پڑی, نہیں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, ہم وی مین دس, وی مین دیٹ. تو آپ وائی آر یو یوزنگ دس سلوگن؟ اف اس کے اتنے مطلب نکل رہے ہیں تو چھوڑ دو, کوئی اور جملہ استعمال کر لو. یہ حکمت ہے, وزڈم ہے, ٹھیک ہے. اس کو ذرا اپنی لائف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ صحابہ کی میں نے جب بات کی, صحابہ کے ڈفرینسز وہ عام بندے کے سامنے آپ لانا شروع کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایسے ایسے واقعات آئیں گے, آپ کے ذہن میں کویسچنز ارائز ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ شاید یہ نہ سمجھ سکے کہ صحابہ بھی انسان تھے, صحابہ سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو صدِ ذرائع اس پرنسپل کو کہتے ہیں. اس کو ذرا ہمیں لگانا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ اپنی لائف میں. اینی آج کا جو کریکٹر ہے قرآنک کریکٹر, دیٹ از ہارس. لاسٹ ٹائم ہدہد تھا. ہارس, اف یو ہیو سین دا ویڈیوز آف ہارسز رننگ, کتنا خوبصورت لگتا ہے ہارس بھاگتے ہوئے, مطلب کتنا مسکولر ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے زیادہ تر نے ہارس رائڈنگ کی ہوگی, رائٹ. اور یو نو کہ اس پہ بیٹھ کے لٹرلی بندہ جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک وہ ہل جاتا ہے, جوائنٹ ہل جاتا ہے. یعنی اگر وہ بھاگنا شروع ہو تو آپ کی سوچ ہم کتنا تھک جائیں. ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں نا, پرانے لوگ بڑے ٹف تھے, وہ ہارس پر بھگاتے بھی تھے ہارس کو. تو ہارس بڑا تگڑا جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ہارس کا ذکر جو ہے سورہ عادیات میں ہے, ٹھیک ہے. خوبصورت سورہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ سورہ اور یہ کریکٹر بہت ریلیونٹ ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پہلی تو بات, لک ایٹ دا بیوٹیفل پوئٹک رائم ان دس. رائمنگ کتنی خوبصورت ہے قرآن میں, اور ایسی رائمنگ ہے وچ میک سینس. ایوری ورس میکس پرفیکٹ سینس. ہر ورس میں ایک سمندر سمویا ہوا ہے, سبحان اللہ. یہ قرآن کا ہی کمال. اس لیے قرآن جیسی کتاب نہیں بن سکتی. آپ ایسی کوئی پوئٹری بنا کر دکھائیں جو پرفیکٹلی رائم بھی کرے, لنگوسٹک کے رولز بھی لگ رہے ہیں اس پہ, اور اس کا میننگ بھی ہے, یعنی اس سے کوئی لیسن بھی اخذ ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, امپاسبل ہے آلموسٹ. تو پہلے تو اس میں رائمنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. دوسرا, یہ لٹرلی امیجن ایک مووی کا سین سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا بتا رہا ہے, بائی دا ریسرز. کون ہے؟ ہارسز. بائی دا ریسرز. والعادیات ضبحا, بھاگنے والے, دوڑنے والے, پینٹنگ,
آپ کو پتا ہے ہارس کیسے ہانپ رہا ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہانپ بھی رہا ہوتا ہے. اینڈ دا پروڈیوسرز آف اسپارکس وین اسٹرائکنگ, چنگاری نکالنے والے, جب ان کے وہ لگتے ہیں فیٹ گراؤنڈ میں چنگاری نکلتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اینڈ دا چارجرز ایٹ ڈان, صبح بھاگنے والے, ہارسز اٹیک کرتے تھے صبح ایک قافلے پہ, ٹھیک ہے. جو عربز تھے نا وہ اپنے ہارسز کو کسی قافلے پہ ایک دم سے ہارسز آتے تھے, اس قافلے پہ اٹیک ہوتا تھا صبح صبح, رات کو پہرا دے کے صبح اٹیک. اینڈ the chargers at dawn stirring up there by clouds of dust, اور جب وہ بھاگتے تھے تو کیا clouds of dust اڑتے ہوں گے صحرا میں, ٹھیک ہے. arriving thereby in the center collectively, اور حملہ کر کے یوں مڑ کر collectively سینٹر میں آ جاتے تھے ہارسز, ٹھیک ہے. ان کا گروپ بنا ہوتا تھا. اب دیکھیں یہ ایک مووی سین لگ رہا ہے شروع میں, ٹھیک ہے نا. شروع میں ہارسز آئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ مشرکین قرآن سنا کرتے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن انہیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا, ایون دو ایمان نہیں لائے بہت سے لوگ, لیکن قرآن انہیں بڑا اٹریکٹ کرتا تھا, کیونکہ جب وہ یہ ورسز سنتے تھے نا ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ تو واقعی ایک ایسا سین اسکیچ ہو رہا ہے جس سے وہ پرفیکٹلی ریلیٹ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہارسز کا کتنا شوق تھا عربز کو, اور ہارسز کو بھگاتے تھے اس طرح. تو اللہ نے ان کے انٹرسٹ کی چیز کوٹ کی, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرسٹ سے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو جہل, ایک واقعہ, ابو جہل اور اخنس بن شریک, یہ ایک مشرک سردار تھا. ابو جہل کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان جب مسلم ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا, کہتے اکثر ہم تین چھپ کے قرآن سنتے تھے, ایون دو ہم سٹونچ اوپوننٹس تھے قرآن کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور واپس جاتے ہوئے رات کو سنتے تھے جب پروفٹ پڑھ رہے ہوتے تھے, واپس جاتے ہوئے اکثر ہم تینوں ایک دوسرے کو ٹکراتے تھے اور شرمندہ ہوتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو. تو تینوں کہتے تھے کہ ہم نا وہ اصل میں سننے آئے ہوئے تھے. تو کہتے پھر ہم تینوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا, پرومس کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یوتھ کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو قرآن سننے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہم پھر بھی آتے تھے, قرآن ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, کان لگا کے سنتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے یہ کبھی سنا ہوگا, اگر سنا ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ ہارسز کا بتا رہا ہے اور کیسی رائمنگ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب وہ کہیں گے واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. ہارسز کا سین اسکیچ ہو گیا, وہ ایسے کرتے ہیں, چنگاری نکالتے ہیں, ہانپتے ہوئے آتے ہیں, واٹس نیکسٹ. اللہ فوراً لیسن لے آیا, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. دس از قرآنک اسٹائل. پہلے انٹرسٹ کی بات کی, کسی کی اٹینشن کیچ کی, اور پھر اللہ نے ایک لیسن بتایا. اب دیکھیں کیا انہیں افیکٹ کیا ہوگا اس لیسن نے, سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوگی ایک دم. ہارسز کے بعد اللہ کی ناشکری کا کیا تعلق ہے, کون بتائے گا. ایک دم یہ کیا ہوا, مطلب مووی آگے جانی چاہیے تھی نا کہ اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا, یہ ایک دم یہ کیا ہے, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہارسز اتنے وفادار ہیں اپنے مالک کے کہ وداؤٹ ورنگ کہ ہمیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. جانور میں بھی یہ سینس ہوتی ہے, جانور کو جب ڈینجر آتا ہے جانور ڈینجر سینس کر سکتا ہے, اتنا ڈم نہیں ہے جانور, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا نا ڈاگ چھلانگ نہیں لگاتا وہ بڑی جگہ سے, اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا. بلی, آپ کو پتہ ہے بلی چھلانگ دیکھ کے لگاتی ہے, اس میں اتنی سینس ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا جب بلی کو کوئی کھانے آتا ہے, ڈاگ اٹیک کرتا ہے, وہ کھڑی تو نہیں رہتی, اس میں سینس ہے کہ ڈینجر سینس کرنے کی. گھوڑا وداؤٹ اینی نو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بھگاؤ مجھے, بھگاؤ اور بھگاؤ, ٹھیک ہے. یہ گھوڑے کی سائیکی ہے. آپ کبھی دیکھیں وارز میں سب سے زیادہ کیوں گھوڑا یوز ہوتا ہے, سب سے بہادر جانور گھوڑا ہے وارز کے لیے, سب سے. وہ کہتا ہے اور بھگاؤ, لیٹ می چارج. گھوڑے کو نہیں پتا آگے نیزے ہیں, پتہ ہے گھوڑے میں یہ سینس ہوتی ہے, اسے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ لینسز لے کر کھڑے ہوئے, وہ کہتا ہے اور بھگاؤ ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کہ میں اس سے اچھل کے جاؤں گا. اور یہ اللہ نے اس کے ایکشنز کوٹ کیے ہیں, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ, اور اتنا وہ جوش میں آ کے کام کر رہا ہے نا, جو اس کی جاب ہے, کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا پیشن کوٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. کہ پہلی بات تم دیکھو کہ گھوڑا کتنا پیشنیٹ ہے اپنے مالک کے لیے,
دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر یہ جب باور کراتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، لیکن تو پیشنیٹ نہیں ہے اپنے مالک کو فالو کرنے میں، ٹھیک ہے، باقی تو کس چیز کے لیے پیشنیٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے، انہ علی ذالک لشہید، اور اللہ کہتے ہیں اور تجھے پتہ ہے تو نہیں ہے، اللہ نے کہا انڈیڈ تو خود اس کا شہید ہے، وٹنس ہے اس کا۔ کیسے وٹنس ہے؟ عربس کے پاس گھوڑے تھے تو وہ وٹنس کر رہے ہیں، گھوڑا اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں دین پہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کی کا حکم مان لیا تو ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں تم خود شہید ہو۔ اور پھر کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں تم کس کے لیے پیشنیٹ ہو؟ مال کے لیے۔ خیر یہاں اللہ نے مال کو کہا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں انٹینس لو ہے ویلتھ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرائرٹیز کیسے ٹھیک کرائیں، گھوڑے کی مثال دے کے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ اللہ ایک ریلیٹیبل چیز کی مثال دیتا ہے جس سے سب ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ پھر ایک ہمیں پوائنٹ بتاتا ہے اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرو، پیسے کے ساتھ انٹینس لو نہ کرو، اپنے مالک کے ساتھ انٹینس لو کرو۔ تو آج میں نے گھوڑا اس لیے کوٹ کیا کیونکہ ٹاپک ہے ہو از اللہ، اور سبحان اللہ دیکھے گھوڑا اللہ کا بھی وفادار ہے اور اپنے مالک کا بھی کتنا وفادار ہے۔ تو مالک کی بات جہاں تک ہے، گھوڑے کی میں ایک ویڈیو بھی ویسے بائی دا وے آپ کو دکھاؤں گا، ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سلو موشن میں دیکھیں، یعنی لک ایٹ اس کا دوڑنا، اور اس کے پاؤں دیکھیں کتنے زیادہ وائڈ ہو رہے ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ایلیگنس ہے اس کے دوڑنے میں، ٹھیک ہے۔ ہارس ریس آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ویڈیو دو بھائیوں کی ہے، پرانی ویڈیو ہے 1970s کی۔ ان دو بھائیوں کو ایک لائن کا کب ملا تھا، کہیں سے زخمی تھا، یہ کہیں گئے ہوئے تھے میرے خیال، تو اس کو یہ گھر لے آئے کب کو، اس کو دیکھ بھال کی، تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، دو ڈھائی سال کا، تو وہ شیر بن گیا ظاہر ہے کب، تو یا شیر بننے والا تھا، ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا، تو وائلڈ لائف والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہے، آپ اب ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پہ اٹیک کر دے گا۔ انہوں نے دے دیا لیکن اس کا کچھ خیال رکھا۔ تو یہ دیکھیے گا تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی ہم نے اس سے ملنا ہے، مانوس ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وائلڈ لائف کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ ملیں، وہ درندہ ہے، وہ آپ کو نہیں پہچانے گا، وہ چیر پھاڑ دے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اگر چیر پھاڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ نا ویڈیو بنی ہے، بڑی را فوٹیج ہے، یہ میں میوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ تلاش کر رہے ہیں، وہ شیر اوپر سے آئے گا، ایک پارک ہے وائلڈ لائف پارک، وہاں سے آئے گا، تو ان کا دل دھک دھک تو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، نروس تو ہوں گے، جیسے نظر آ رہا ہے نروس ہے کہ واقعی نہ اٹیک کر دے، تو لیکن تھوڑی سی امید بھی ہے کہ شاید پہچان ہی لے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ تو یہ اب بڑا زبردست سین آئے گا، آپ دیکھیے گا ذرا غور سے۔ یہ شیر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے جس کو انہوں نے پالا تھا، تو وہ ذرا اسے نروسلی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ذرا غور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ، اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے تو میرے خیال زیادہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی را فوٹیج ہے، آپ دیکھیے گا، بالکل اوریجنل را فوٹیج۔ اب وہ ایک دم آئے گا تو ریئلی اب تو بہت ہی دل دھک دھک کر رہا ہوگا، لیکن وہ آتے ہی آپ دیکھیں کیسے ان سے مل رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ویڈیو ہے، اور اس طرح کی آپ کو بہت یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹر۔ تو الحمدللہ اینیملز میں بھی ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی محبت تمہیں نظر آتی ہے، لو، وہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے مالک سے اور اپنے پیرنٹ سے، آپ کو پتہ ہے ماں جانوروں کی کتنا پیار کرتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی دیکھے، میں نے اسی لیے دکھائی سبحان اللہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ وہ درندہ جو ہے اپنی نیچر چینج کر کے مالک کے پاس جا رہا ہے، گوئنگ اگینسٹ دیئر نیچر۔ شیر کی نیچر ہے چیر پھاڑنا، لیکن وہ پہچان رہے میرا مالک ہے، میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنی ارج کو، ارج ٹو ایٹ، اس کو فلیش پسند ہے ہیومن بینگ کا، ٹھیک ہے۔ انسان کی نیچر میں گاڈ کی ورشپ بھی ہے، خدا کا شکر کرنا بھی ہے، نیچر میں ہے، لیکن انسان ٹوٹلی اپنی نیچر کے خلاف جاتا ہے،
اور جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو ذہنی، قلبی، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ہماری تمام ڈیزیزز کی روٹ کاز، اسپیشلی ذہنی بیماریوں کی روٹ کاز، وہ اللہ سے دوری ہے۔ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنا ہے جو انسان کی نیچرل فطری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے اللہ ہمیں کتنے چانسز دیتے ہیں، کتنے چانسز دیتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 1.5 سال انہوں نے خیال رکھا ہے اس شیر کے بچے کا، بچپن سے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، کتنے حادثات سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ تو دیٹس وائی آئی ایم شوئنگ دس ویڈیو۔ اب ہم انشاءاللہ لو آف اللہ پہ اگر بات کریں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، غور سے جواب دیجیے گا کہ وائی ڈو وی لو سم ون، کیوں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، انسان سے، لیٹس سے کسی انسان سے ہم کیوں پیار، کسی چیز سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں، واٹ کوڈ بی دا ریزنز؟ کوئی اس کی خصوصیت پسند ہوتی ہے، اس کی کوئی کوالٹی، جی کیئرنگ کی وجہ سے، بالکل، دا وے دے ٹریٹ یو، اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی بندہ بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے، بہت جنرس ہے، بہت فورگیونگ ہے، میرا ایک ایسا لائف پارٹنر ہے جو بہت نرشنگ ہے، بہت کیئرنگ ہے، تو ڈیفینیٹلی لو بلڈ ہوگا، نیچرل ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر میرا پارٹنر اتنا کیئرنگ نہیں ہے تو لو ڈیمینش ہوگا، آبویس سی بات ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ دا وے دے ٹریٹ یو، ایک پوائنٹ جیسے آپ نے کہا اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی، جیسے کسی میں بہت کیرزما ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے پروفٹ کی کچھ کوالٹیز ہیں which make us fall in love with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو انسان پسند آتا ہے، اس کی آنیسٹی کوالٹی کو ہی پکڑ لیں، آپ کو ہو سکتا ہے پیار ہو جائے اس سے، کوئی سچا ہے اس سے پیار ہو جائے، تو کیریکٹر ایٹریبیوٹس۔ ایک اور نیچرل ریزن ہے بیوٹی، جو بہت کامن ہے، اور کبھی کبھی انسان کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، خوب ماں کو بچے پیارے لگتے ہیں، اسی طرح اپوزٹ جینڈر میں ہوتا ہے، بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کوڈ بی اے ریزن ٹو لو سم ون، بیوٹی بھی ایک محبت کی ریزن ہوتی ہے۔ صحابہ پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوٹی کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے، یعنی عمر بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی بہت تعریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، ان کی وائف نے بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی، ٹھیک ہے۔ تو بیوٹی از اے ریزن۔ حضرت یوسف، آپ دیکھیں زلیخا نام تو یہ آتا ہے، although یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں واللہ علم، لیکن ایک وہ نام آتا ہے، عزیز مصر کی وائف، شی واز obsessed، وائی شی فیل ان لو، وائی بیوٹی، ٹھیک ہے۔ ایٹریبیوٹس بھی تھے لیکن بیوٹی بھی تھی۔ تو یہ 3 ریزنز مینلی ہوتی ہیں۔ اب ان 3 ریزنز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے لو اس طرح نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سے لو تبھی آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ جب آپ ذرا تدبر کریں گے کہ اللہ ہے کون، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن بیوٹی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوٹی compared with all the beauty in this universe is like a drop in the ocean۔ اللہ کا جو چہرہ ہے، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں اللہ کہتے ہیں some faces that day will be bright looking at their Lord، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی حدیث میں تفسیر آتی ہے، جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں فائر سے چھٹکارا دے دیا اور اتنی خوبصورت جگہ آپ لے آئے جنت میں، پیراڈائز میں، اٹرنل ہیپینس میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پھر حجاب ریموو کرے گا اپنا، ویل، اور جنتی اللہ کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، اور دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس پہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ نصیب ہو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بیوٹیفل گفٹ انہیں نہیں ملا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کتنا بیوٹیفل ہے، آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا قریب آ جاتا ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے ناک کے قریب آ جاتا ہے، اللہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے، آپ کے ناک کے قریب آ جاتا ہے سامنے. اور حضرت علی نے جیسے کہا تھا نا، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تم جب نماز پڑھے تمہارے سامنے کون ہے، اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تم نماز ہی پڑھتے رہو، سلام ہی نہ پھیرو، اگر تمہیں نظر آ جائے، تمہیں پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ از ویری 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 بیوٹیفل. اور اللہ نے بیوٹی کتنی بنائی ہے آپ کے ساتھ. اگر حضرت یوسف اتنے بیوٹیفل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیوٹیفل تھے، تو آپ سوچیں اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو ایک تو اللہ سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین از دی موسٹ بیوٹیفل، اور اس کی کریشن بہت بیوٹیفل ہے. ٹھیک ہے، اللہ از دی سورس آف بیوٹی. اور اس کو آپ نماز میں لایا کریں. جب بھی آپ نماز پڑھیں سوچیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو ذہن میں لایا کریں اس حدیث کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اللہ لکس ایٹ دیٹ پرسن، اللہ کی نظر آتی ہے اس پہ. جب تک وہ اٹینٹیو ہے اللہ نظر رکھتے ہیں، اگر وہ اٹینٹیو نہیں ہے اللہ نظر دور کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا اس کو میرے میں انٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہے اگر ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نماز میں اٹینٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. بیوٹی. دوسری ریزن دا وے دے ٹریٹ یو. اللہ سے زیادہ اچھا آپ کو کوئی نہیں ٹریٹ کر سکتا، امپاسبل، ناٹ ایون پیرنٹس. اللہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ، اللہ سے زیادہ ٹالرنٹ، اللہ سے زیادہ نان ججمنٹل، اللہ سے زیادہ انکنڈیشنل لو دینے والا. ابھی میں آپ کو آیات سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے کس طرح ہیومن بینگز کو میسیجز دیے ہوئے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ، لاسٹ مین. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ معاف کرے، جو لاسٹ میں داخل ہو رہا ہے، جہنم میں گیا ہوگا، اللہ معاف کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ ہر اس انسان کو ہیل فائر سے نکالے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی، ایٹمز ویٹ بھی ایمان ہے، نکال لے گا انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے تھوڑا دور کرے گا، نکالے گا، وہ ریلیف فیل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا تھوڑا سا دور. وہ درخت بہت خوبصورت ہوگا اور اس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی. وہ شخص خود اللہ کو کہے گا اے اللہ ذرا مجھے وہاں چھاؤں تک تو لے جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ڈو یو وانٹ دس؟ وہ کہے گا یس اللہ، بس یہی چاہیے مجھے، اور کچھ نہیں چاہیے، آئی پرومس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے چھاؤں تک لے آئیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ پورا اس کو ایک جنت میں لانے سے پہلے کوئی سٹیپس ہیں. وہ بڑا خوش ہوگا. اس کے بعد اللہ اسے ایک اور درخت دکھائے گا تھوڑا سا اور آگے. وہ فیسینیٹ ہوگا، انسان ہے، لالچی ہے. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اگر آپ مطلب مائنڈ نہ کریں، ایک اور فیور کر دیں، اس درخت تک لے جائیں. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، کہیں گے ابھی تو ابن آدم تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا اللہ پرومس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، یہ لاسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئے گا، وہ اس سے بھی زبردست درخت تھا. جب وہ ادھر آئے گا اسے ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. کہے گا اللہ تعالیٰ بس آخری، اس کے بعد نہیں مانگوں گا، یہاں تک لے جائیں بس. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اللہ اسے جنت کا گیٹ دکھائے گا. وہ بڑا خوش ہوگا، حیران ہوگا، بڑا فیسینیٹ ہوگا، اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا مانگنے لگا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ وہاں تک مجھے لے جائیں. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں انٹر کرا دوں اور میں تجھے ارتھ جتنی جگہ دے دوں دنیا جنت میں، ارتھ جتنی جگہ، ٹھیک ہے کتنی ہیوج جگہ ہے، تو وٹ ڈو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ تو وہ شخص کہے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، وین یو آر رب العالمین، یعنی آر یو جوکنگ ود می وین یو آر رب العالمین. اس کو یقین نہیں آئے گا، اس کو لگے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا وٹ ایف آئی گیو یو 7 times more، ارتھ سے 7 times more جگہ اگر میں تجھے دے دوں، اس پہ تو کیا کہے گا؟ تو یہاں پہ پھر حدیث ایک کنکلوڈ ہوتی ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلڈ، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا نا کہ وہ کہے گا اللہ آر یو جوکنگ ود می، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے. اور جس صحابی نے حدیث نریٹ کی وہ بھی پھر بہت مسکرائے، عبداللہ بن مسعود. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تھی وہ بھی بہت کھل کے مسکرائے تھے، بہت وائڈ. بتانے کا مقصد ہے کہ مسکرائے اس لیے تھا کہ دس از دی لو آف اللہ، کہ اللہ آخری مین ٹو انٹر جنہ کے ساتھ یہ کر رہا ہے.
تو سوچیں کہ جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے, مطلب ہاؤ جنرس ہی از, ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از, ہاؤ فارگیونگ ہی از, کتنی غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک اور بھی روایت آتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 بندے ہوں گے جن کا حساب چل رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ان کو ہیل فائر میں لے جاؤ کیونکہ ان کے اعمال بہت خراب ہوں گے. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا, ان سے سوال ہوگا تو نے پیچھے کیوں مڑ کے دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے جنت میں بھیج دیں, میں اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تیری یہ امید ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ کچھ ایسے بڑے امیزنگ واقعات ہمیں حدیث میں نریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میدان حشر کے بارے میں اللہ کے ساتھ کنورسیشن دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلوز کرے گا, مزید کلوز کرے گا, مزید کلوز کرے گا, یہاں تک کہ چند فیٹ کا فاصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھک لے گا, سب سے ڈھک لے گا, مطلب کوئی اوپر میں بھی روم آ جائے گا یا پردہ آ جائے گا, سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے یو ڈیڈ دس سن. بندہ سر جھکا لے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. اللہ کہے گا مائی سلیو یو ڈیڈ دس. کہے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. مائی سلیو یو ڈیڈ دس. یس. اللہ کہے گا اے میرے بندے جیسے دنیا میں میں نے تیرے گناہ چھپائے ہیں آج بھی چھپاؤں گا. یعنی اتنی محبت اللہ اسے شو کرے گا, اسے پورا پروٹیکٹ کرے گا اللہ, اور کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے ہیں آج بھی تیرے عیب چھپاؤں گا. اور بیسکلی یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے. حدیث میں اس کی جو ہے نا پوری وہ بھی آتی ہے. تو اس طرح کے بڑے 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 لونگ واقعات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے آتے ہیں. اسپیشلی اس دن تو کیا محبت ہوگی اللہ کی. 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اصل میں رکھے ہوئے ہیں نا. معاف کرنا ہے, معاف کرنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دیکھیں دا وے ہی ٹریٹس یو, کیسے میں نے آپ کو احادیث سنائی, دس از اللہ رائٹ. تو اللہ سے زیادہ جنرس کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ اللہ کے ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. ایک بندہ آپ اس سے لو کرتے ہیں, دوستی لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ لائل ہے. لائلٹی کی بات کریں اللہ سے زیادہ لائل کون ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دل لگاتے ہیں آپ کی سنتا ہے. اللہ سے زیادہ السمیع کون ہے, سننے والا. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہو وائز ہے. اللہ سے زیادہ وائز کون ہے. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ مخلص ہے, سنسیئر ہے. اللہ سے زیادہ سنسیئر کون ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دوستی لگاتے ہیں آپ کا رازدان ہے. اللہ سے بڑا رازدان کون ہے, رائٹ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورہ تکویر. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے. واٹ ہیز میڈ یو away from اللہ سبحانہ وتعالیٰ, what's wrong with you, ٹھیک ہے. تو اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے, ہر چیز میں پرفیکٹ ہے, رائٹ. اسی لیے اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کی غیرت ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ڈزنٹ لائک دس کہ میں نے اسے بنایا, میں اسے پالتا ہوں, میں اسے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا, میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو اسے اکنالج کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے اوبویسلی. دیٹس وائی وی شوڈ لو اللہ. 3 ریزنز میں نے آپ کو دی, اور بھی بہت ریزنز ہیں لیکن مینلی یہ 3 ہی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو اللہ سے اپنی محبت انشاءاللہ